انکوائریز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تہلکہ خیز ثابت ہوگی. یہ 4 لوگ کون ہیں؟ میں سب سے پہلے ان کا حوالہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے. وہ جو تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے، اور آنے والے دنوں میں جب یہ سٹوری کھلے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ فرح گوگی کو بھول جائیں گے، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 8 مہینے کی حکومت میں، بلکہ 6 مہینے کی حکومت میں جس طرح پنجاب کے اندر لوٹ مار ہوئی اور اس میں کس کس نے کتنا کتنا فائدہ اٹھایا. کون کون لوگ تھے جو روزانہ 2-2 کروڑ روپے کی اسامی لے کر پنجاب اسمبلی جاتے تھے، یا پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے تھے، یا پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے تھے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ساتھ منسلک تھے، اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا پنجاب کے اندر. وہ کہانیاں تو ظاہر آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن یہ جو 4 انکوائری شروع ہوئی ہیں یہ بڑی حیران کن ہے. اس انکوائری میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کیسر. یہ پنجاب اسمبلی میں نائب پارشد ہے. اس سے پہلے یہ مونس الائی صاحب کے جو دفتر تھا اس میں کام کرتا تھا. پھر ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے ارم امین. یہ بھی مونس الائی صاحب کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس میں حصے دار ہیں، اس میں شریک ہیں، اس میں ملازم ہیں، حصے دار نہیں. اس طرح ایک راشد اقبال نام کا ایک لڑکا ہے، ایک صاحب ہے، اور یہ بھی ایک مونس الائی صاحب کی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور یہ بھی بڑا اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون ہے جن کا نام سائرہ انور ہے، اور سائرہ انور کا نام اس وقت بار بار ہر جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چودھری پرویز الائی صاحب کی تیسری بیگم ہے، تو اس لیے زیادہ میڈیا کے اندر ان کے اوپر بات نہیں کی جا رہی. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ واقعی یہ ان کی بیگم ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ ان کی بیگم ہے تو پھر ظاہر ہے بات نہیں کرنی چاہیے اس پہ. ظاہر ہے جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ ہے، اور چودھری صاحبان اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک معزز خاندان کے لوگ ہیں. 3 خاندانوں، 3 نسلوں سے لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں. لہذا چودھری پرویز الائی صاحب کا، مونس الائی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا، اور ان کے جو والدین ہیں ان سب کے احترام میں ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کر رہے زیادہ. لیکن اب کیونکہ سائرہ انور صاحبہ جو ہیں ان سے متعلق بہت ساری نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک آئیڈینٹیفائی کر کے تھوڑا سا چودھری برادران سے الگ کر کے، اور اس چیز کو چھوڑ کے کہ کیا واقعی ان کا چودھری پرویز الائی صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے، اس کو سائیڈ پر رکھ کے صرف ان کو ڈسکس کیا جائے. اب جو سائرہ انور صاحبہ ہیں ان کو آج FIA نے طلب کر رکھا ہے. 12:30 بجے ان کی ہیئرنگ ہے، اور ان کو اس سے پہلے ایک نوٹس دیا گیا. اس نوٹس میں ان کے 3 ایڈریسز اس کے اندر مینشن کیے گئے. پہلا جو ایڈریس ہے وہ DHA فیز 5 کا ہے، دوسرا کیولری گراؤنڈ کا ہے، تیسرا NFC ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے. اور ان کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ CNIC جس کو کہتے ہیں وہ 3452، اور پھر ڈیش ہے 1475212-2 ہے. اب آپ کی اسکرین پہ وہ نوٹس بھی آ رہا ہے جو FIA کا ہے، اور اس میں بڑے سمپل سے سوال ان سے کیے گئے ہیں کہ آپ اپنا سورس آف انکم بتا دیں. آپ کل جب آئیں تو آپ اپنی جتنی کمپنیز ہیں، جتنے اکاؤنٹس ہیں، ان کی تفصیل لے کر آئیں، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور خرچ آپ کیسے کر رہے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ ان سے پوچھی جا رہی ہیں. اور وہاں پہ اسی نوٹس کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے اختر نوید. اس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ کون ہے اور یہ آپ کے اکاؤنٹ سے کیش کیوں نکالتا رہا ہے. اب FIA کا خیال یہ ہے، ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ خاتون ہے، عام سی خاتون ہے، اور ان کا کوئی بہت بڑا سورس آف انکم نہیں تھا. اچانک ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آنے شروع ہو گئے، اور نہ صرف کروڑوں روپے آئے بلکہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ بھی کرنے شروع کر دیے. انہوں نے بڑی بڑی جیولری شاپس پہ بے تحاشا زیورات خریدے، اور بہت ہی مہنگے زیورات تھے. پھر انہوں نے برانڈڈ شاپس پہ جا کے برانڈڈ بیگز لیے، برانڈڈ شوز لیے، پھر برانڈڈ انہوں نے کپڑے خریدنے شروع کر دیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا ہوٹلنگ ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ اخراجات ہوئے. پھر انہوں نے باہر گئی، اور باہر جا کے انہوں نے شاپنگ کی، جو ظاہر ان کے کریڈٹ کارڈ اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سے پیسے نکالے گئے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اکاؤنٹس میں جو بڑی تیزی سے اس کا ویلیوم یہاں سے وہاں پہنچ گیا، اس میں سے یہ کیش بھی نکالتی رہی. اور یہ اتنی تیزی سے ہوا یہ عمل کہ یہ فوری طور پر اداروں کے ریڈیس میں آ گئے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتا چلا کہ ان کی جو انکم ہے اس کا سورس کوئی نہیں ہے، اور ان کے جو اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں خرچ ہو رہے ہیں. جب ان پہ تحقیقات ہونی شروع ہوئی تو پھر پتا چلا کہ ان کا چودھری پرویز الائی صاحب کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ چودھری پرویز الائی صاحب کی تیسری بیگم ہے. اب اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ واقعی ان کی تیسری بیگم ہے یا نہیں ہے، لیکن ان سے پہلے ایک جو دوسری بیگم تھی اس کے بارے میں
चौधरी सालक हुसैन साहब ने मुझे एक बार कहा था, उन्हें बताया था कि चौधरी साहब ने एक शादी कर रखी है जिसका मोनस इलाही साहब को पता है, और उनकी टेक केयर जो है, उनके घर के अखराजात, उनकी ग्रॉसरी, उनके मकान का किराया, उनकी गाड़ियां और उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके मुलाजमीन, उन सब की तनख्वाहें, उन सब के अखराजात मोनस इलाही साहब खुद अदा करते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सालक हुसैन साहब की ये बात किस हद तक दुरुस्त है, वाकई ऐसा है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि अब वो सोर्स है सालक हुसैन साहब फैमिली के, तो मैं इसलिए उनको कोट कर रहा हूं। अब ये जो तीसरी बेगम है, इसके बारे में जाहिर है किसी को पता नहीं था, और ये हो भी सकता है कि ये टोटल अफवाह हो और चौधरी साहब को बदनाम करने की कोशिश हो। लेकिन जब ये खबर आई और इसके बाद टिकट चलना शुरू हुआ है, तो उसके बाद जाहिर है चौधरी साहबान की इतनी इज्जत है कि मीडिया ने इस खबर को बहुत ज्यादा उछाला नहीं। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ चीजें निकल आई तो फिर बहुत खौफनाक चीजें सामने आएंगे। सेम इसी तरह जो 3 दूसरे किरदार हैं, कैसर है, इरम अमीन है, राशिद इकबाल है, इनके अकाउंट्स में भी बेतहाशा पैसा आया, और ऐसा हैरानकुन पैसा आया जैसे सैलाब की तरह आता है और वो फिर हर चीज को बहा कर ले जाता है। तो इनके अकाउंट्स आगे आगे और पैसा पीछे पीछे। फिर इन अकाउंट से पैसे जो निकले या ट्रांसफर हुए, वो मोनस इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, इनकी फैमिली के दूसरे लोग जो उनके अकाउंट्स में पैसे गए। अब ये जब तहकीकात होंगी तो वो सारे अकाउंट्स भी सामने आएंगे कि पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां पे, और फिर उसके बाद पैसा खर्च कहां पे हुआ। तो ये भी एक ज़ाहिर तहकीकाती अमल से गुजरेगा ये सारा प्रोसेस, तो फिर सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन सरदस ये खौफनाक किस्म का स्कैंडल है जिसकी थोड़ी सी टिप बाहर निकलना शुरू हुई, और लोग ये कहते हैं कि इसके नीचे एक पूरा आइसबर्ग है। जब वो बाहर आएगा तो लोगों को फिर पता चलेगा कि पंजाब में पिछले 2-4-5 महीनों में हुआ क्या। जैसे कि जनाब बाजवा साहब ने एनडीयू में खिताब करते हुए कहा था कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत आई थी तो पंजाब में 500 अरब रुपए का सरप्लस था। 500 अरब रुपए पंजाब के खजाने में मौजूद थे, और वो जाहिर है जो पुराने वजीर आला थे बुज़दार साहब, उनकी नालायकी की वजह से वो पैसे खर्च नहीं हो सके थे, उन्हें जबकि डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट आई तो 500 अरब रुपया फुर करके उड़ गया। वो गया कहां, अभी तक ये एक सरप्राइज है सबके लिए। सब लोग इस बात पे हैरान है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने इतनी स्पीड से पैसा खर्च कहां पे किया। जाहिर जब ये चीजें खुलेंगी तो उस वक्त ये सारी चीजें भी सामने आएंगे। फिर इसी तरह लाहौर के 4 रिपोर्टर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ असामियां घेरते हैं और असामियां घेर के फिर उनको यहां पे लेके आते हैं और फिर उन लोगों के साथ लिंक करते हैं जिनका आगे चौधरी साहबान के साथ लिंक है। अब वो पैसे वो लिंक ले रहे हैं या चौधरी साहबान तक जा रहे हैं, या फिर ये चौधरी साहबान जा रहे हैं, उनका दिल बड़ा है तो अपने दोस्तों को नवाजते भी हैं, या फिर वो सिर्फ इन रिपोर्टर्स को नवाज रहे हैं। ये बात भी अभी सरदस से सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो 4 रिपोर्टर्स हैं इनके नाम भी लोगों के सामने आएंगे, और इनके अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है वो भी बड़ा हैरानकुन है। उनसे भी पूछा जाएगा कि उनके अकाउंट्स में मीडिया मालकान से ज्यादा पैसे कहां से आ गए। तो ये बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। सरदस हम सिर्फ इतनी स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं कि एक नया करैक्टर आ गया है और उस करैक्टर का नाम सायरा अनवर है, और ये कहा जा रहा है कि जब इस करैक्टर के बारे में बहुत सी चीजें सामने आएंगी तो लोग फराह गोगी को भूल जाएंगे।